السلام علیکم، میں فاطمہ بنیش اپنے چینل سکسیس سینٹر 1 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ دن پہلے میں جب چھت پہ گئی تو میں نے ایک ایسی چیز نوٹس کی یا ایسی فیلنگز میرے اندر اتر آئیں کہ جو اگر میں اس ٹائم چھت پہ نہ جاتی تو مجھے شاید ان فیلنگز یا احساسات کا کبھی احساس ہی نہ ہوتا۔ میں اپنے بیٹے کی رومال، لیگنگز اور ساکس ڈالنے چھت پہ گئی۔ اپنی پریشانی میں تھی، اپنی سوچ میں تھی، کسی چیز کی وجہ سے مجھے پریشانی تھی تو میں جلدی گئی، اور جلدی جب واپس آنے ہی لگی ہوں، میں تار پہ ڈال کے واپس آنے لگی ہوں تو میری نظر سامنے کی چھت پہ کھڑی میری فرینڈ پہ پڑی۔ ٹھیک ہے، اب میری فرینڈ بہت غور سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ میں اسے نوٹس نہیں کر رہی ہوں۔ وہ جیسے چپ کے نظر بچا کے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، جو بھی آپ کہیں، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے فیل ہو گیا کہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ دیکھ اب وہ کیا رہی ہے وہ مجھے بھی پتہ چل گیا۔ میں نے اس کا جب چہرہ دیکھا، میں نے بھی نظر بچا کے جب اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے بھی فیل ہو گیا۔ فیل یہ ہوا کہ وہ اس کی شادی کو کوئی سمجھے 10 سال ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ بہت شوق سے میں ایک عورت ہوں، میں ایک عورت کے چہرے کو پڑھ سکتی ہوں۔ بہت شوق سے وہ میرے بیٹے کی چھوٹی ہائی نیکس کو یا لیگنگز کو دیکھ رہی تھی۔ اس ٹائم اس کے مائنڈ میں کیا کیا چل رہا ہوگا یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن میرے مائنڈ میں جو چیز چلی، میرے مائنڈ میں جو چیز چلنے لگی اور ابھی تک چل رہی ہے وہ یہ کہ اسے دیکھ کے ایک دم سے میرے دل میں خیال یہ آیا کہ میں کتنی بلیسڈ ہوں، الحمدللہ۔ اگر میں اس کی فائنینشیل سٹیٹس کو دیکھوں تو مجھ سے کئی گنا شاید بہتر ہے۔ UAE میں اس کے ہسبینڈ کا اپنا بزنس ہے، ٹھیک ہے، اور ملینز میں ان کی منتھلی انکم ہے۔ اگر میں اس حوالے سے دیکھوں تو میں کہتی ہوں کہ کتنی لگزوریس یا پراسائش زندگی وہ گزارتی ہوگی، اس کا گھر کیسا ہوگا سسرال میں، یا اس کے ہسبینڈ کا لائف سٹیٹس، یا اس کا جو بھی ایک ہم عام طور پہ جو سوچ سکتے ہیں۔ لیکن جب میں نے اس کو یہ چیز دیکھی تو میں نے کہا پروردگار میں کتنی بلیسڈ ہوں، تم نے مجھے نعمت عطا کی، بن مانگے نعمت عطا کی، تم نے مجھے محروم نہیں رکھا، تم نے مجھے وہ نعمت دی کہ جس کے لیے دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ دعائیں کر رہے ہیں، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس کو صرف ایک نظر دیکھا اور میں واپس آ گئی۔ مجھ میں حوصلہ ہی نہیں تھا ادھر مزید کھڑا رہنے کا، مزید کھڑے رہ کے اس کو دیکھنے کا، اس کے فیس کو دیکھنے کا، یا ادھر اس سے سلام دعا کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا۔ میں نیچے آ گئی اور ایک ہی احساس تھا تب سے لے کے اب تک، سردیاں شروع ہونے کے بعد تب سے لے کے اب تک ایک ہی چیز دل میں نکلتی ہے کہ پروردگار الحمدللہ تیرا شکر ہے، پروردگار تم نے مجھے بلیسڈ رکھا، بلیسڈ کیا تم نے مجھے۔ اگر کئی حوالوں سے میں دیکھوں تو میں کہتی ہوں کہ ہاں جی میرے پاس یہ چیز کم ہے، ایسی امپرومنٹ زندگی میں آنی چاہیے، ہونی چاہیے۔ کئی حوالے سے دیکھوں تو بن مانگے مجھے جو چیزیں ملی ہیں، جو امپرووڈ چیزیں ہیں، جو ترقی یافتہ چیزیں ہیں، الحمدللہ وہ میرے پاس ہیں۔ میں نے اس سے پہلے تو کبھی اس طرح سے شکر ادا شاید اولاد کے معاملے میں شاید نہ کیا ہو، جو شکر میرے دل سے اس ٹائم نکلا۔ دل سے شکر نکلنا شکر کی خوبصورت ترین قسم ہے، اور زبانی کلامی شکر ادا کرنا، اس کے بعد دل سے شکر ادا کرنا، فیل کر کے شکر ادا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں مزید عطا ہو۔ جیسے کہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے، ہمیں کہا جا رہا ہے، انسان کو کہا جا رہا ہے، یہ انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ دیکھیے جی، آپ کا رب آپ سے بات کر رہے ہیں، رب کے وعدے سچے ہیں، سچائی کی اعلیٰ ترین قسم ہے رب کے وعدے، اور یہ پورے ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے۔
شکر کرنے سے، شکر محسوس کرنے سے، شکر گزاری محسوس کرنے سے ایک چیز جو میں مانتی ہوں کہ وہ آپ پر سے بوجھ ہٹ جاتے ہیں، آپ کو زندگی بہت لائٹ فیل ہوتی ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس کائنات میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ شکر کرنے سے آپ کے اندر محرومی کا احساس بھی ختم ہوتا ہے، میں محروم، مجھے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب ہم شکر کرنے لگیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت کچھ ہے، کچھ نہیں بہت کچھ ہے۔ بات وہی کہ شکر نہیں کرتے، نہ زبانی کلامی نہ دل سے۔ زبانی کلامی کرنا شروع کریں گے تو دل سے بھی نکلے گا۔ شکر سے آپ بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں، بڑا فخر محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس بھی نعمتیں ہیں، آپ بھی بلیسڈ ہیں۔ میری ایک کوٹ ہے جو میں نے انسٹاگرام اور فیس بک پہ پوسٹ کی تھی، جس کا میں اردو ترجمہ سناؤں گی، لکھی انگلش میں تھی، اردو ترجمہ یہ آئیے ہمیں کسی بھی قیمت کے بغیر عطا کردہ نعمتوں کو ہم گنیں، وہ نعمتیں جنہیں ہم نے کبھی نعمت سمجھا ہی نہیں، کبھی تحفہ سمجھا ہی نہیں، بلکہ اپنا مفت کا حق سمجھتے رہے۔ شکر بہت بڑا ٹاپک ہے، آج صرف اتنا ہی ڈلیور کروں گی، اس ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی۔ آئیے آج ہم اپنی نعمتوں کو نعمت سمجھ کر ذرا شکر تو ادا کریں اس رب کا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کئی معاملوں میں ہم دوسروں سے کتنے زیادہ بلیسڈ ہیں، ہمیں کتنا کچھ عطا کیا گیا ہے جنہیں ہم نے کبھی عطا سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیک جائز منزلوں کے قریب ترین کرے اور شاکرین میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔ الفاظ کے معنی میں نے لکھ دیے ہیں۔ ویڈیو آڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو ویڈیو کو کامنٹ، لائک اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔